السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کل ہم غالب کی غزل پڑھ رہے تھے، نہیں ہے زخم کوئی بخیے کے درخور میرے تن میں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اس غزل کے 4 اشعار پیش کیے تھے۔ غزل میں کل 9 اشعار ہیں، اور ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ہم بقیہ 5 اشعار جو ہیں وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آج ہم اس محفل میں انہی اشعار سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کا پہلا شعر ہے: نہ کوہش مانے بے ربطیے شور جنوں آئی، ہوا ہے خندۂ احباب بخیا جیب و دامن میں۔ نہ کوہش کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور اس میں ایک لفظ اور آپ نے دیکھا ہے، بے ربطی۔ بے ربطی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جسے انگریزی میں کہتے ہیں آرڈر میں نہ ہونا، یعنی الٹ ٹپ ہونا۔ اور شور جنوں کا مطلب ہوتا ہے جو دیوانہ ایک آدمی شور و غل کرتا ہے۔ اس کو بھی آپ اس معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، اور اس کو شور جنوں کا مطلب آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کسی آدمی نے ایک سر میں سودا سمایا ہوا ہو اور وہ کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہو، تو اس کو بھی آپ شور جنوں کہہ سکتے ہیں۔ خندہ کہتے ہیں ہنسی کو، خندہ احباب دوستوں کی ہنسی۔ بخیہ سلائی کو کہتے ہیں، اور اس میں لفظ ہے جیب و دامن۔ تو جیب و دامن لباس کے حصے ہوتے ہیں۔ جب ہم اس شعر کے معنی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ ساری باتیں بہت واضح ہو جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ احباب دوست کو کہتے ہیں کہ دوستوں نے میرے شور جنوں کی بے ربطگی اور بے ترتیبی کی ملامت کی، میری ہنسی اڑائی، تو اس کی وجہ سے جو میرا شور جنون تھا وہ رک گیا۔ گویا دوستوں کا خندہ دندانما۔ خندہ دندانما کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہنسی جس میں دانت ظاہر ہو جائے۔ ایک تو مسکراہٹ ہوتی ہے نا، جس میں آپ اپنے لبوں سے کام لیتے ہیں، آپ یا کوئی اور، تو چہرے پر ایک خوشگوار نوعیت کی ایک تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے خندہ دندانما۔ دانت کی جمع ہے دند، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسی جس میں دانت ظاہر ہو جائیں۔ تو میرے جیب اور دامن کے چاک کے لیے بخیہ بن گیا، یعنی دامن اور جو پھٹا ہوا تھا اس کے لیے بخیہ بن گیا، یعنی وہ چاک رفو ہو گئے اور شور جنوں ختم ہو گیا۔ یعنی خندہ کو خندہ دندانما سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اسے بخیے سے ذرا تھوڑی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بے ربطی شور جنوں اس لیے کہا کہ جنون کا ہر فعل جو ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں پاگل پن میں وہ بے ربط ہوتا ہے، آرڈر میں نہیں ہوتا، مضطرب ہوتا ہے۔ پاگل آدمی کبھی بھی ایک جگہ پر سکون اور آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ تو فرماتے یہ ہیں، اصل میں وہ یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ میرے جو دوست ہیں، میرے جو چارہ گر ہیں، میرے جاننے والے ہیں جو بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو مجھے ڈانٹا ڈپٹا، منہ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن میرے پاگل پن کو دیکھ کر جو ان کی ہنسی تھی اس کو دیکھ کر میرے پاگل پن میں بہت سارا فرق آ گیا۔ اگلا شعر ہے: ہوئے اس مہروش کے جلوائے تمثیل کے آگے، پرافشاں جوہر آئینے میں مثل ذرہ روشن میں۔ مہروش کا مطلب تو ہوتا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، سورج جیسا، یعنی بہت زیادہ کوئی چمکنے والی چیز ہے، اس کو آپ مہروش کہتے ہیں۔ مہروش نام بھی ہوتا ہے، مہروش آپ نے نام سنا ہوگا، اکثر لڑکیوں کے نام یا خواتین کے نام رکھے جاتے ہیں مہروش، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سورج جیسا۔ تو سورج جیسے سے مراد ہے کہ بہت زیادہ چمکنے والی کوئی چیز۔ اور تمثال کہتے ہیں صورت کو، تصویر کو بھی تمثال کہتے ہیں، پیکر کو بھی تمثال کہتے ہیں۔ اور پر افشاں کا مطلب ہوتا ہے وہ، یعنی پر پھڑ پھڑانے والا، جو پھڑ پھڑاتے ہوئے پر ہوتے ہیں ان کو پر افشاں کہتے ہیں۔ یہ
تیر چلانے کے معنوں میں بھی کبھی کبھی بعض اشعار میں یہ استعمال ہوا ہے لفظ پرفشاں، آپ نے شاید کبھی سنا ہوگا۔ تو جوہر کہتے ہیں چمک یا دھار کو کہہ لیجئے آپ، اور ذرہ روزن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی ایسی دیوار سے جس میں کہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہو، روشنی اندر آتی ہے تو اس روشنی میں بے شمار ذرات دکھائی دیتے ہیں، تو انہی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اب آگے چل کر جب ہم اس کے معنی کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے صاف ہو جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے سورج جیسے محبوب کا پیکر یا اس کی تصویر یا اس کی صورت جلوہ افروز ہوئی تو اس کے آگے آئینے کے جوہر اس طرح اڑنے اور پر پھڑانے لگے جیسے سورج کی کرنوں میں روزن کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے آپ کو اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی آئینے کے جوہر اس کے جلوے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کہنے کا ان کے مطلب یہ ہے کہ میرا محبوب جو ہے اس کا چہرہ اتنا چمکدار ہے، اس پر اتنا نور ہے، وہ اتنا چمکیلا ہے کہ جو آئینے کے اندر جو جوہر ہوتے ہیں، جیسے سورج کی کرنوں میں روزن کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ذرے بے تابانہ اڑتے نظر آتے ہیں، تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ سورج کی جو کرن کسی کمرے میں اندر داخل ہوتی ہے اور اس میں طرح طرح کے ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو ابھی ہم نے آپ کو بتایا، تو کہتے ہیں کہ وہ میرے محبوب کا جو چہرہ ہے اس کا تو مقابلہ سورج کی کوئی کرن بھی نہیں کر سکتی۔ آئیے اس کا اب اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ نہ جانوں نیک ہوں یا بد ہوں پر صحبت مخالف ہے، جو گل ہوں تو ہوں گلخن میں، جو خس ہوں تو ہوں گلشن میں۔ نیک اور بد کے معنی آپ جانتے ہیں، اور صحبت کہتے ہیں ماحول کو، یہاں پر آپ سمجھ لیجئے جہاں انسان اٹھتا بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور گلخن کا مطلب ہوتا ہے بھٹی یا بھاڑ یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر بہت زیادہ آگ جل رہی ہو، آگ سلگ رہی ہو، بلکہ سلگ نہ رہی ہو، آگ جل رہی ہو۔ اور خس کہتے ہیں تنکے کو، اور گلشن کہتے ہیں باغ کو۔ اب دیکھیے اس کے ہم معنی کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سب آپ کے سامنے ساری چیزیں بالکل صاف ہو جائیں گی۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے نہ جانوں نیک ہوں یا بد ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میرا ماحول سازگار نہیں ہے۔ صحبت جس دائرے میں مجھے رکھا گیا ہے اس کے ساتھ میرے لیے یہ جگہ میرے لیے درست نہیں ہے، میرے موافق نہیں ہے، میری کوئی مناسبت نہیں اس میں۔ اگر میں اچھا ہوں تو میری مثال پھول جیسی ہے جسے محبوبوں کی زلفوں کے گلے یا بستر کی زینت بننا چاہیے، اس کے برعکس مجھے بھٹی میں ڈال دیا ہے، یعنی گلخن میں ڈال دیا گیا ہے۔ اگر میں برا ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ میری حیثیت گھاس پھوس اور تنکے یا کوڑے کرکٹ جیسی ہے، یعنی میرا مناسب مقام بھٹی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو بھٹی میں جلا دیا جاتا ہے، لیکن مجھے باغ میں رکھا گیا ہے جہاں کوئی بھی کوڑے کرکٹ یا خس و خاشاک کو پسند نہیں کرتا اور اٹھا کر باہر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب نہایت مختصر لفظوں میں دو عام تشبیہوں سے نیک اور بد اور ناسازگاری ماحول کی کیفیت اس طرح بیان کر دی کہ اس سے بہتر کچھ بیان ہو نہیں سکتا تھا۔ شعر ہے کہ ہزاروں دل دیے جوش جنون عشق نے مجھ کو، سیاہ ہو کر سویدہ ہو گیا ہر قطرہ خون تن میں۔ اب سیاہ کہتے ہیں کالے کو، سفیدہ کہتے ہیں داغ کو، اور جوش جنون عشق کا مطلب ہے کہ عشق کا بہت حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے بدن کے خون کا ہر قطرہ جنون عشق کے باعث سیاہ ہو کر سویدہ ہو گیا ہے۔ سویدہ یعنی
سیاہ نقطے کی صورت اختیار کر گیا، جو تصور کرتے ہیں کہ دل میں سیاہ نقطہ آدمی کے بن جاتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا جو دل ہے اس پر سیاہ نقطہ پڑ گیا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گناہ کیے ہیں، یا اس نے کچھ زیادتیاں کی ہیں، یا اس کی فطرت ایسی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا دل صاف شفاف نہیں رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر قطرہ ایک دل کی صورت اختیار کر گیا۔ اس طرح جنون عشق کے جوش نے میرے لیے ہزاروں دل مہیا کر دیے۔ یعنی طبی نقطہ نگاہ سے بھی کہتے ہیں کہ سودا یعنی جنون جو پاگل پن ہے اس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے، اسی لیے اسے سودا کہتے ہیں، یعنی کالا۔ آپ جانتے ہیں اسود ویسے بھی کالے کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو یہاں پر استعمال کیا ہے۔ آئیے اس کا آخری شعر دیکھ لیتے ہیں۔ اسد زندانی تاثیر الفتح خوباں ہوں، خمِ دست نوازش ہو گیا ہے طوق گردن میں۔ زندانی کا مطلب ہوتا ہے قیدی یا اسیر، آپ جانتے ہیں دونوں کہتے ہیں۔ اسد انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ جس زمانے کی یہ غزل ہے، اس زمانے میں مرزا غالب اپنا تخلص اسد کیا کرتے تھے، اور تاثیر کہتے ہیں اثر کو۔ اب اس میں اگلا لفظ آیا ہے الفتح خوباں۔ الفتح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کھل جانا، یعنی کھول جانا۔ تو یہاں پر الفتح خوباں کا مطلب ہے حسینوں کا مہربان ہو جانا۔ اور خمِ دست نوازش، خمِ دست نوازش کا مطلب یہاں پر ہوگا، خم کہتے ہیں مڑے ہوئے کو، اور دست نوازش کہتے ہیں بہت مہربان ہاتھ کو۔ اور طوق آپ جانتے ہیں کہ قیدیوں کی گردن میں ایک لوہے کا گول دائرہ ڈال دیا جاتا تھا، پرانے زمانے میں پیروں میں بھی زنجیریں ہوتی تھیں تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں، تو اس کو طوق کہتے ہیں۔ پریشانی کے اور مصیبت کے لیے بھی طوق کا لفظ مرزا غالب نے اور دوسرے شعراء نے بھی کافی استعمال کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا، دیکھیے خمِ دست نوازش کا مطلب یہاں پر ہے باہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، جب آپ کسی کے گلے میں باہیں ڈالتے ہیں تو آپ کو اپنی جو بازو ہوتے ہیں، جو باں ہوتی ہے، وہ آپ کو موڑنا ہوتی ہے۔ خم کہتے ہیں مڑے ہوئے کو، اور دست نوازش ابھی آپ کو بتایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اسد، میں حسینوں کی تاثیر محبت کا قیدی ہوں، اور انہوں نے مہربان ہو کر میرے گلے میں باہیں ڈال دیں، لیکن وہی باہیں میرے لیے قیدی کا سا ایک ایسا طوق بن گئیں، اسیری کا ایسا طوق بن گئیں جس سے رہائی پانا اب میرے لیے بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اور تاثیر الفت اس لیے کہا کہ محبت نے اثر پیدا کیا، اور حسین اور جو خوباں تھے، یعنی حسین جو تھے، وہ اپنی عادت کے خلاف اتنے مہربان ہوئے کہ انہوں نے ہمارے گلے میں باہیں ڈال دی۔ تو خواتین و حضرات، یہ اس غزل کے بقیہ 5 اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کے معنی اور جن کا کچھ مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ تو امید ہے کہ آپ یہ دونوں حصے ملا کر جب سنیں گے تو یہ غزل پوری طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر آئندہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔